حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا معجزہ۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت آمنہ بہت زیادہ خاموش رہتی تھیں۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو دائی شفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی تھی۔ جو بھی انہیں دیکھتا اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا دیتا تھا۔ اسی لیے مکہ والے بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دل کے بھی بہت اچھے انسان تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے لیے سہارا بننا اور بیوہ عورتوں کے لیے دوڑ دوڑ کر کام کرنا، یہ ان کی زندگی کے خاص عمل تھے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک نور چمکتا تھا جو اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ ایک ایسے نبی کے باپ ہیں جو ساری دنیا سے گمراہی کو ختم کرے گا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بہت مشہور جادوگر عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جادوگر عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اپنے علم و ہنر کی وجہ سے لوگوں میں مشہور بھی بہت تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ، تمہارے باپ نے زمزم کا کنواں کھودتے ہوئے نظر مانی تھی کہ ایک لڑکے کو ذبح کریں گے، پھر تمہارا نام آ گیا، لیکن تمہاری جگہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ آج میں تمہیں 100 اونٹ اس بات کے بدلے میں دوں گی کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا، ارے نہیں نہیں، یہ گناہ کی بات ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ مجھے مرنا گوارا ہے لیکن یہ برا کام کرنا میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت عبداللہ وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی مدینہ کے ایک بہت اونچے خاندان کی لڑکی حضرت آمنہ سے طے کر دی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ اسی دن شام کو حضرت عبداللہ کو وہی جادوگر عورت بازار میں پھر سے ملی اور وہ کہنے لگی کہ اے عبداللہ، میں بدکار عورت نہیں ہوں بلکہ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے اس دن جو تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک رات گزار لو، وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ میں نے تمہارے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے بطن میں آ جائے اور میں اس نبی کی ماں بن جاؤں، لیکن تمہاری بیوی آمنہ اس میں بازی لے گئی۔ حضرت عبداللہ اپنی بیوی آمنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت آمنہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ شادی کے 2 مہینے بعد ایک رات حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی آمنہ سے کہا کہ اے آمنہ، مجھے 3 دنوں کے بعد ملک شام کی طرف کاروبار کے لیے سفر کرنا ہے تاکہ کچھ پیسے کما سکوں اور اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کچھ چیزوں کا انتظام کر سکوں۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ آپ چلے جائیں گے تو میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ اے آمنہ، تم پریشان نہ ہونا، میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا اور تمہارے لیے خوب اچھے اچھے تحفے لے کر آؤں گا۔ اور پھر 3 دنوں کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنا سفر کا سامان تیار کیا اور اونٹ پر بیٹھ کر ملک شام کی طرف چل دیے۔ جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو حضرت آمنہ دروازے کے پاس کھڑی اپنے شوہر کو امید کی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے کہہ رہی تھی کہ جلدی آنا، مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت عبداللہ کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور حضرت آمنہ دروازے پر کھڑی اپنی محبت کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ 10 لوگوں کے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مدینے ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے۔ وقت تو گزرتا گیا۔ حضرت آمنہ ہر روز اپنے شوہر کا انتظار کرتی اور ہر آنے جانے والے سے ان کی خبر معلوم کرتی کہ میرے شوہر عبداللہ کب آئیں گے، لیکن ان کو کوئی صحیح جواب نہ ملتا۔ جب بھی مکہ میں کوئی قافلہ تجارت کر کے واپس لوٹتا تو حضرت آمنہ گھر کے دروازے پر کان لگا کر کھڑی ہو جاتی کہ شاید میرے شوہر عبداللہ آ گئے ہیں، لیکن بعد میں خبر ملتی کہ حضرت عبداللہ اس قافلے میں نہیں ہے۔ 2 مہینے کے بعد ان 10 لوگوں کا قافلہ مکہ واپس لوٹا جن کے ساتھ حضرت عبداللہ گئے تھے۔ ان کے مکہ پہنچنے کی خبر ایک دن پہلے ہی مشہور ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت آمنہ بہت خوش ہوئی کہ میرے شوہر
واپس آ رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور لوگوں سے پل پل کی خبریں لیتے کہ وہ قافلہ ابھی کہاں پہنچا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے دنوں میں آئے گا۔ جس دن یہ قافلہ مکہ پہنچنے والا تھا اس رات حضرت آمنہ نے خوب اچھے کپڑے پہنے اور بہت اچھی طرح تیار ہو کر گھر میں بیٹھ گئی۔ حضرت آمنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت 4 ماہ کا حمل تھا۔ آخر وہ صبح بھی آئی جب یہ 10 لوگوں کا قافلہ مکہ پہنچا۔ حضرت آمنہ دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی کہ ابھی میرے شوہر آئیں گے اور میں ان سے گلے مل کر خوب خوش ہوں گی۔ حضرت عبد المطلب کو بھی جیسے ہی خبر ہوئی تو دوڑتے ہوئے قافلے کے پاس پہنچے، لیکن حضرت عبداللہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پریشان ہو کر قافلے والوں سے پوچھا کہ میرا لڑکا عبداللہ کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ قافلے والوں نے جواب دیا کہ جاتے وقت مدینہ کے پاس راستے ہی میں حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے تھے، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو کہا کہ اے حارث، جلدی سے اپنا گھوڑا نکالو اور مدینہ کی طرف سفر کرو اور جا کر دیکھو کہ میرے بیٹے عبداللہ کی کیا حالت ہے اور پھر جلدی سے آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت آمنہ کا دل آج پھر سے ٹوٹ گیا۔ وہ امید باندھے بیٹھی تھی کہ آج میرے شوہر آئیں گے، لیکن خبر تو کچھ اور پہنچی۔ ادھر حضرت حارث نے بہت تیزی سے اپنا گھوڑا مدینے کی طرف دوڑایا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے اور نانی کے گھر جا کر معلوم کیا کہ حضرت عبداللہ کہاں ہیں، تو ایک دل کو دہلا دینے والی خبر ان کے کانوں میں پڑی۔ گھر والوں نے بتایا کہ اے حارث، عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کی ابھی 1 مہینے پہلے وفات ہو چکی ہے، ہم نے انہیں نابیغہ نام کی جگہ پر دفن کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حارث کی بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور پھر یہ واپس مدینہ پہنچے اور اپنے باپ حضرت عبد المطلب کو خبر دی تو حضرت عبد المطلب کے ہوش اڑ گئے۔ اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی وفات کا غم برداشت نہ کر سکے، لیکن فوراً خود کو سنبھالا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگو، آمنہ کو اس کی خبر نہ ہونے دینا کیونکہ وہ حمل سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عبداللہ کی نسل آگے چلے، وہ بے اولاد نہ رہے، اس کے گھر بھی ایک لڑکا ہو جو میرے عبداللہ کا وارث بنے۔ حضرت عبد المطلب نے شفا نامی ایک دائی کو بلایا اور کہا، اے شفا، تم آمنہ کو بہت سمجھا بجھا کر اور بہت تسلی دے کر یہ خبر سنانا کہ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، لیکن دھیان رکھنا کہ ان کے اوپر زیادہ بڑا صدمہ نہ لگنے پائے کیونکہ وہ امید سے ہے۔ حضرت آمنہ گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ حارث اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ کو مدینے سے لے کر آ چکے ہوں گے اور میرے شوہر عبداللہ ابھی مجھ سے ملنے گھر آئیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت شفا گھر پہنچتی ہیں اور حضرت آمنہ کو اپنے پاس بلا کر فرماتی ہیں کہ اے آمنہ، تم پریشان نہ ہونا، میں تم کو ایک بات بتانے آئی ہوں، تم خود کو سنبھال لینا، اپنے شوہر کی خاطر اور اپنے اس بچے کی خاطر خود کو سنبھال لینا، کیونکہ تمہیں صدمہ لگنے سے اس 4 مہینے کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت شفا نے حضرت آمنہ کو ساری باتیں بتا دی کہ تمہارے شوہر عبداللہ کی راستے میں جاتے ہوئے طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر مدینہ ہی میں ان کی وفات ہو گئی اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ حضرت شفا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے آمنہ، خود کو سنبھالو، تم امید سے ہو اور یہ پریشانی تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حضرت آمنہ نے خود کو سنبھالا، لیکن ان کے اوپر اس بات کا ایسا غم ہوا کہ پھر وہ کسی سے مسکرا کر بات نہیں کرتی تھیں، ہمیشہ خاموش رہتی۔ دن گزرتے گئے، حضرت آمنہ ہر پل ہر گھڑی اپنے شوہر عبداللہ کو یاد کرتی تھی، لیکن پیدا ہونے والے بچے کی خاطر اپنے دل کو سنبھالے رہتی۔ حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے دن رات یہی امید لگائے رہتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ، میرے عبداللہ کے لڑکے کو صحیح سلامت اس دنیا میں بھیج دینا تاکہ عبداللہ کی نسل باقی رہ سکے۔ اسی طرح 9 مہینے گزرے اور وہ دن بھی آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آمنہ کے گھر بچے کی پیدائش سن کر حضرت عبد المطلب اس قدر خوش ہوئے کہ دوڑے دوڑے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کعبہ میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ لوگوں نے جب یہ نام سنا تو کہنے لگے، یہ تم نے کیسا نام رکھ لیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگو،
تمہیں کیا پتا کہ میرے اس پوتے کی دنیا میں کتنی تعریف کی جائے گی کہ آج تک اتنی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو۔ حضرت عبداللہ کے سارے بڑے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کو جیسے ہی اس کی نوکرانی نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ جا، آج سے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 25 یا 28 سال تھی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کے بھائی حضرت زبیر بن عبد المطلب کو مدینہ بھیجا اور وہ ان کے جنازے میں شامل ہوئے اور انہیں دارالنابغہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے لیے شوہر نامدار کا سانحہ ارتحال ناقابل برداشت تھا کہ ابھی شادی خانہ آبادی کو آخر عرصہ ہی کتنا گزرا تھا۔ آپ کے قلب انور پر اس صدمے کا کس قدر اثر ہوا، اس کا اندازہ آپ کے ان اشعار سے ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، ہاشم کا ایک فرزند بطحہ یعنی مدینہ منورہ کی جانب جا کر چاند کی طرح چھپ گیا۔ وہ لحد میں بہادر جوانوں کے شور و غل یعنی آہ و بکا کے ساتھ جا کر سو گیا، یعنی مراد یہ کہ لوگوں کو روتا چھوڑ کر موت نے جوں ہی اس کو پکارا اس نے فوراً لبیک کہہ دیا۔ افسوس کہ ہاشم کے اس فرزند کی نظیر موت نے اب دنیا میں نہیں چھوڑی۔ اس کے دوست شام کے وقت اس کی لاش کو اٹھائے جا رہے تھے اور وہ از راہ محبت و عقیدت کا کاندھا بدلتے اور اس کے اوصاف بیان کرتے جا رہے تھے۔ اگرچہ موت نے ان کو ہم سے دور کر دیا ہے، مگر اس میں تو شک نہیں کہ وہ بہت زیادہ سخی اور غریبوں کے از حد ہمدرد تھے، یعنی ان کے دلوں سے ان کی یاد تو نہیں نکل سکتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ نان بریدہ چہرہ، نورانی آنکھیں، سرمکی دونوں شانوں کے درمیان مہرہ نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ یہ چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی سعادت صرف ایک اللہ کی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی کہ اے جبرائیل، اس بچے کو ساری دنیا کا چکر لگاؤ، سارے نبیوں سے ملوا دو، اسے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، اسے ایوب علیہ السلام کا صبر دو، اسے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسے داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ تھے وہ معجزات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔